واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے پی ایس ٹی وی اردو یوٹیوب چینل کے ایک نئے اور انٹرسٹنگ اور نہایت ہی دلچسپ ایپیسوڈ اسلامک کیوز میں. اس ایپیسوڈ کو میں نے خاص طور سے چھوٹے طلباء اور طالبات کو سامنے رکھ کر شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے ہر عام و خاص مرد و خواتین حضرات کو بھی فائدہ پہنچے گا. اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے، زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے، اور آپ اپنے بچوں کو شروع سے ہی اس طرح کے اسلامی پروگرام دیکھنے کی عادت ڈالیں، اور بچپن سے ہی آپ ان کی اسلامی تعلیم و تربیت کریں، تاکہ آپ کا بچہ آپ کے لیے دونوں جہاں میں نجات کا ذریعہ اور سبب بن سکے. تو آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر ہمارا تعاون کیجیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے، اور اس پیغام اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر کر کے. محترم ناظرین، تو آئیے اب بلا کسی تاخیر کے اس سلسلے کو ہم شروع کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالوہاب، جنیرہ خاتون اور رقیہ سلیمہ. بچوں، میں آپ سے کچھ اسلامی سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے؟ انشاءاللہ. تو آج کا میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ اور اس سوال کا جواب دیں گی جنیرہ خاتون. جنیرہ، میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم کسی کام کو کرنا شروع کریں تو اس کام کو کرنے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ. ماشاء اللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے. کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنا چاہیے. ہمارا نیکسٹ سوال ہے کہ جب ہم سے کوئی ہمارا حال اور خیریت پوچھے تو اس وقت ہمارا کیا جواب ہونا چاہیے؟ اس سوال کا جواب دیں گے عبدالوہاب. عبدالوہاب، میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی ہمارا حال اور خیریت پوچھے کہ آپ کا کیا حال ہے، آپ کی کیا خیریت ہے، تو اس وقت ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ، سب ٹھیک ہے. ماشاء اللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو اس وقت ہمارا جواب ہونا چاہیے کہ الحمدللہ سب ٹھیک ہے. ہمارا نیکسٹ سوال ہے کہ جب کوئی ہم پر احسان کرے یا ہمارے ساتھ بھلائی کرے تو ہم کو اس کے بدلے میں اسے کون سی دعا دینی چاہیے؟ اس سوال کا جواب دے گی رقیہ سلیمہ. رقیہ سلیمہ، میرا آپ سے تیسرا سوال یہ ہے کہ جب آپ پر کوئی احسان کرے یا آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے، یہ احسان اور بھلائی کیا چیز ہے؟ آئیے اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں. مثلا آپ کو بہت تیز پیاس لگی تھی، کسی نے آپ کو پانی پلا دیا. بہت تیز بھوک لگی تھی، کسی نے آپ کو کھانا کھلا دیا. اسی طرح سے آپ کہیں تیزی سے جا رہی تھیں اور آپ کو ٹھوکر لگی اور آپ گر گئے. کسی نے آپ کو دیکھا گرتے ہوئے تو وہ دوڑ کر آیا اور آپ کو اٹھا لیا. تو اس طرح کے
کاموں کو احسان اور بھلائی کہا جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ جی۔ تو جب آپ پر کوئی احسان کرے یا آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو اس وقت آپ کو اسے کون سی دعا دینی چاہیے؟ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ تو اس وقت جب ہم پر کوئی احسان کرے یا ہمارے ساتھ بھلائی کرے تو اس وقت ہمارا جواب ہونا چاہیے جزاک اللہ خیرا۔ ہمارا نیکسٹ سوال ہے کہ جب ہم کسی کام کو کرنے کا ارادہ کریں یا کسی سے کوئی وعدہ کریں تو اس وقت ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب دیں گے عبد الوہاب۔ عبد الوہاب، میرا آپ سے چوتھا سوال یہ ہے کہ جب ہم کسی کام کو کرنے کا ارادہ کریں یا کسی سے کوئی وعدہ کریں تو اس وقت ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ جب ہم کسی کام کو کرنے کا ارادہ کریں یا کسی سے کوئی وعدہ کریں تو اس وقت ہمیں انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ ہمارا نیکسٹ سوال ہے کہ جب ہمیں کوئی نعمت ملے، کوئی اچھی چیز ملے تو اس وقت ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب دیں گی جنیرہ خاتون۔ جنیرہ، میرا آپ سے پانچواں سوال یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی نعمت یا کوئی اچھی چیز ملے تو اس وقت ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ جب ہمیں کوئی نعمت ملے یا کوئی اچھی چیز ملے تو اس وقت ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ ہمارا نیکسٹ سوال ہے اور اس سوال کا جواب دیں گی رقیہ سلیمہ۔ میرا آپ سے چھٹا سوال یہ ہے کہ جب ہمیں چھینک آئے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ پھر سننے والا کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ۔ پھر آپ یرحمک اللہ کے جواب میں کیا کہیں گی؟ یہدیکم اللہ۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ جب کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے گا، پھر سننے والا یرحمک اللہ کہے گا، پھر چھینکنے والا یرحمک اللہ کے جواب میں یہدیکم اللہ بہ ویصلح بالکم کہے گا۔ ہمارا نیکسٹ سوال ہے کہ کسی اونچی جگہ چڑھتے وقت ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ اور اس سوال کا جواب دیں گے عبد الوہاب۔ عبد الوہاب، میرا آپ سے ساتواں سوال یہ ہے کہ جب ہم کسی اونچی جگہ پر چڑھیں یا ہماری گاڑی کسی اونچی جگہ پر چڑھے تو اس وقت ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ ماشاء اللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ جب ہم کسی اونچی جگہ پر چڑھیں یا ہماری گاڑی، ہماری سواری کسی اونچی جگہ پر چڑھے تو اس وقت ہمیں اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ ہمارا نیکسٹ سوال ہے کہ کسی نیچی جگہ پر اترتے وقت ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ اور اس سوال کا جواب دیں گی جنیرہ خاتون۔ جنیرہ، میرا آپ سے آٹھواں سوال یہ ہے کہ جب ہم کسی نیچی جگہ کے طرف اتریں یا ہماری سواری، ہماری گاڑی اونچائی سے نیچے کی طرف اترے تو اس وقت ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ سبحان
بسم اللہ. ماشاء اللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ جب ہم اونچائی سے نیچے کی طرف اترے یا ہماری گاڑی، ہماری سواری اونچائی کی طرف سے نیچے کی طرف اترے تو اس وقت ہمیں سبحان اللہ پڑھنا چاہیے۔ ہمارا نیکسٹ سوال ہے کہ کسی مصیبت کے وقت، کسی پریشانی کے وقت یا کسی کے موت کی خبر سننے پر ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اور اس سوال کا جواب دیں گی رقیہ سلیمہ۔ رقیہ، میرا آپ سے 9واں سوال یہ ہے کہ جب ہمیں کسی مصیبت، پریشانی یا کسی کے موت کی خبر سنائی دے تو اس وقت ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ماشاء اللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ جب ہمیں کسی مصیبت کی خبر ملے یا کسی کی موت کی خبر سنائی دے تو اس وقت ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ ہمارا نیکسٹ سوال ہے کہ جب ہماری نظر کسی اچھی چیز پر پڑے تو اس وقت ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب دیں گے عبد الوہاب۔ عبد الوہاب، میرا آپ سے 10واں سوال یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی اچھی چیز دکھائی دے، ہمیں کوئی اچھی چیز نظر آئے تو اس وقت ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ ماشاء اللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ جب ہمیں کوئی اچھی چیز دکھائی دے یا ہماری نظر کسی اچھی چیز پر پڑے تو اس وقت ہمیں ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ ہمارا نیکسٹ سوال ہے اور اس سوال کا جواب دیں گی جنیرہ خاتون۔ جنیرہ، میرا آپ سے 11واں سوال یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ بسم اللہ. ماشاء اللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ جب ہم کہیں باہر سے آئیں تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے، گھر میں داخل ہوتے وقت اس دعا کو ضرور پڑھیں، بسم اللہ۔ ہمارا آخری اور 12واں سوال یہ ہے کہ گھر سے نکلتے وقت ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ اور اس سوال کا جواب دیں گی رقیہ سلیمہ۔ رقیہ سلیمہ، میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ جب ہم گھر سے کہیں باہر جانا چاہیں تو گھر سے نکلتے وقت ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. ماشاء اللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ آپ کا جواب بالکل صحیح ہے کہ جب ہم گھر سے کہیں باہر جانا چاہیں تو گھر سے نکلتے وقت ہمیں بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، ہم آپ سے پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں چند نئے سوال و جواب کے ساتھ۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔